یہ پیغام ملتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو، جب تک وہاں کے اساتذہ اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے جب اچھی گفتگو کریں گے اور ان کی اچھی تربیت کریں گے، انشاءاللہ صرف ادارے نہیں کامیاب، پورے معاشرے میں انشاءاللہ کامیابی ہی نظر آئے گی۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ ہو قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ نے صرف کہنا ہے تیرے لیے۔ رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، رب فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے، عرش والے فرش والے، عرش والے فرش والے دیوان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ اعضا سے محفل میلاد میں نعت کے لیے اور تلاوت کے لیے 15 اسٹوڈنٹ نے حصہ لیا، اور ان کو بطور ریکارڈ کے طور پر یا بطور حاضری کے طور پر ان کو 1-2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ کی ویڈیو شامل کر رہے ہیں تاکہ سارے بچے اس رپورٹ کا حصہ بنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس من الشیطان الرجیم۔ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسٹیج کی زینت بنے ٹھیکیدار فرید صاحب، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں محفل میلاد کے پروگرام میں، اور ابھی تشریف لائے میرے بھائی محترم انور صاحب اور ان کے ساتھ پی ٹی زئی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ ہمارے اس میلاد کے پروگرام میں شریک ہوئے۔ میلاد کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں، جب ہم اپنے بچوں کو کہا کہ ہمارے اسکول میں میلاد ہے تو ان کا جوش دیدنی تھا، انہوں نے خود یہ اسٹیج بنایا ایک ہی دن کے اندر
تو یہ ہمارے جو اسکول کی حالت ہے وہ سب کے سامنے ہے، لیکن ہماری جو بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے تو ہم اس میلاد کے پروگرام کو بہترین انداز میں آرگنائز کرواتے. یہ قاضی صاحب جب سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ میلاد کا پروگرام کرنا ہے تو یہ کافی سنجیدہ تھے. یہ کہہ رہے تھے یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن کچھ مسائل ہیں جو آڑے آ جاتے ہیں. لیکن بہرحال ہم نے میلاد کا پروگرام آرگنائز کیا. یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے ہم پہ. تو نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد مصطفیٰ. اپنے الفاظ میں نعت پیش کریں. یہ دیکھیں اس کا جذبہ. نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. مونی پیش کریں. یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ. دل بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے، بدانے قسمت کہاں لے چلی ہے. جب میرا جنازہ مسجد سے گزرے گا تو کہنے لگیوں یہ اللہ کا گھر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا آپ بھی پڑھے شاباش. رسول اللہ. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ. اے سب سے گنبد پڑھے شاباش. منظور دعا کرنا جب وقت نظام
کہ انا اعطیناک کا کوثر، کہ ہے حبیب میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ نامراد ہوگا. اللہ کا ذکر کا پہلو بھی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر جو ہے وہ بلند کر دیا. چلیے مدینے نو سامان دا پتا کوئی نہیں، چلیے مدینے نو سامان دا پتا کوئی نہیں. محبوب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، صدق اللہ العظیم. اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے زیادہ بہتر ہوگی. وسلم کا جو میلاد ہے وہ لوگ بہتر طریقے سے مناتے ہیں. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا محبوب اللہ، تیرے صدقے میں آقا ساری جہاں کو. ابو جہل گیا آقا سے، اس نے کہا گھر و نبی مت لاؤ ذرا، روٹی میں کیا. کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ہم عمل کے معاملے میں بالکل کمزور ہیں. ہم محفلوں میں بیٹھ کر نعرے لگاتے ہیں، بڑے زور و شور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن جب اذان ہوتی ہے تو مسجدوں میں وہ جشن، وہ زور و شور کبھی نہیں دیکھا جاتا. تو مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آنکھوں کی ٹھنڈک اسی صورت میں ہوگی جب آپ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں جائیں گے. میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے، میلاد منایا کر تینو رنگ لگ جاون گے. دنیا دا خوشحال نبی راغلے زمن دنیا دا خوشحال اگر آگلے منگ ملا گنا مصطفیٰ جوڑو، اگر آگلے منگ ملا مصطفیٰ جوڑو. چرتا چمنگلا چھو ارتات نبی ذکر کی گے، چرتا چمنگلا چھو ارتات نبی ذکر کی گے. اللہ تر سننا نہ جدا سنت رسول اور اللہ نہ جدا کون دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. درود و سلام کا نظرانہ پیش کیجیے دربار نبی میں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا عبد الحسن والحسين. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں سفر کر رہا تھا تو غیب سے آواز سنائی دی، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ. میں نے نبی عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا آقا وہ یہ آواز آ رہی ہے درود و سلام کی، پڑھنے والا نظر نہیں آتا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا درخت اور پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، درخت اور پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. وہ سامنے جو پہاڑ ہے فرمایا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور مجھ پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے. علماء لکھتے ہیں اگر بندہ کسی کو دکھانے کی خاطر بھی درود و سلام پڑھتا ہے فرمایا تب بھی اللہ کے یہاں مقبول ہوتا ہے. تو محبت کے ساتھ جتنا بھی درود پڑھا جائے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سماعت فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ مراقبے یہ نعمت شبی یہ محفل سرور تیری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ پاک کی حمد و ثنا نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاک دربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد ادارہ حاضہ کے اساتذہ کرام اور دوسرے اداروں سے تشریف لائے اساتذہ کرام، یہاں کے عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا خالق کائنات مسلمانوں کے بچوں کو حافظ قرآن، قاری قرآن، ختم نبوت کا مجاہد، ناموس رسالت کا محافظ بنائے. ہم سب کو دین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، اس امت کا جو بھی فرد ہے، چاہے بڑا فرد ہے یا چھوٹا ہے، بوڑھا ہے جوان ہے مرد ہے عورت ہے بچی ہے یا بچہ ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبیلہ محبت کو بیدار کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیائے انسانیت کو آپ کی عظیم شخصیت کی طرف بصیرت و حکمت اور درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ متوجہ کیا جائے. بلا شبہ نہ صرف ملت اسلامیہ بلکہ نوع انسانی کی فلاح و نجات اسی میں ہے کہ وہ زندگی کے ہر شعبے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اسوہ حسنہ سے رہنمائی اور روشنی حاصل کرے. اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے، فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا البتہ تحقیق میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. کسی نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اماں حضور بتاؤ حضور کا اخلاق کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ جی اماں حضور میں نے پڑھا ہے. فرمایا اگر پڑھا ہے تو سن، قرآن جو کرنے کو کہتا تھا وہ حضور کرتے تھے، جس سے قرآن منع کرتا حضور نہیں کرتے تھے. یہ اخلاق ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے او دین اسلام کی طرف، قرآن کہتا ہے او نبی کی محبت سینے میں پیدا کرو. آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ ہم نے اپنے معاشرے کی صلاح کی، نہ ہم نے اپنی صلاح کی، نہ ہم نے اپنے گھر کی صلاح کی.
بچہ وہی کرتا ہے جو بڑا کرتا ہے، جو باپ کرتا ہے۔ بچہ باپ کو دے کر وہی کام کرتا ہے۔ بچہ نمازی تب بنتا ہے جب باپ نمازی ہو۔ صوم و صلاح کا بچہ تب پابند بنتا ہے جب اس کے والدین پابند ہوں، دین کے محافظ ہوں، تو بچہ بھی دین اسلام کو محافظ بنتا ہے۔ گھر میں دینی درس ہو تو بچے کے منہ سے بھی ہم دینی درس ہی سنیں گے۔ اگر ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام کا ایسا خوبصورت پیغام ملے تو انشاءاللہ امید ہے یہ بچے مستقبل کے مجاہد بنیں گے، ختم نبوت اور ناموس رسالت کے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور نے عمل کر کے دکھایا ہے، حضور نے عبادت کی، تو جب عبادت کی تو عبادت اس قدر کی خدا کے عشق اور محبت میں، تو قرآن نازل ہوا محبوب آپ کا عبادت کرنا ہمیں پسند ہے، لیکن محبوب ساری رات جا کر عبادت کرنا یہ ہم گوارا نہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اب خدا ہے مصطفیٰ کو عبادت میں اختیار دیتا ہے۔ اب محبوب عبادت کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ کہ میری امت کے گناہ بخش دیے جائیں۔ حضرت جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے محبوب عبادت پسند ہے، آپ کا یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، یہ آپ کی ادائیں مجھے بڑی پسند ہیں، لیکن محبوب آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا۔ رواج میں آتا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو مکہ کی ایک وادی میں لے کر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے، دیکھا ایک ڈھیر لگا ہوا ہے اور اوپر سفید چادر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ حالانکہ حضور جانتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے چادر کو اوپر کیا تو نیچے بہت ساری کالی شیاء ہے۔ جبرائیل یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کے امتیوں کے گناہ ہیں، کس طرح معاف ہوں گے؟ فرمایا یہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی عبادت سے۔ وہ دن لے کر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے راتوں میں جاگ کر اللہ کو راضی کیا اور دن میں سجدہ دے کر اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے الہی بخش دے۔ پھر جب قرآن نازل ہوا قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑی عبادت کرو یا زیادہ کرو ہم راضی ہیں، ہم شفاعت کا حق دیتے ہیں۔ قیامت کے دن آپ جس کی بھی سفارش کریں محبوب ہم اس کو بخش دیں گے۔ محبوب علیہ السلام نے تو ساری رات اپنی ازواج مطہرات کو بھی جگا کر، اپنے گھر والوں کو جگا کر اور اپنے عمل سے یہ ثابت کیا اگر تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے گھر کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن اس پہ گواہ ہے، فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب پیغام دو، سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو پیغام دو۔ جب نبی کی محبت آئے گی تو انشاءاللہ عبادت میں بھی مزہ آئے گا، عبادت میں سرور ہوگا۔ دین اسلام کی محبت جب آئے گی، دین اسلام کا عشق آئے گا، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ کامیاب، آج بھی کامیاب ہو اور کل بھی انشاءاللہ یہ کامیابی کی طرف جائے گا۔ شرط یہ ہے ہم دین اسلام کے محافظ بن جائیں، دین اسلام کا درد رکھنے والے بن جائیں، اور یہ بہاریں جو نصیب ہوتی ہیں بنیاد مصطفیٰ کی۔ احباب یہ ایسی بہار ہے، میں تو اکثر یہ کہتا ہوں کہ موسم بہار جب آتا ہے تو ایک ماہ کے لیے آتا ہے، جب آتا ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو ویرانی چھا جاتی ہے۔ تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ایسی بہار ہے صاحبو، یہ ایسی بہار ہے کہ ایک مہینہ باقی نہیں، اب ربیع الثانی شریف شروع ہو چکا ہے، اب یہ بہار مسجد میں بھی ہے، میدانوں میں بھی ہے، سکول کے اندر بھی یہ بہار ہے، کالج کے اندر بھی یہ بہار ہے، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں
किसी कोने में भी रहते हैं वहां पर ये पूरा साल मिलाद मुस्तफ़ा की बहार रहती है। क्यों रहती है? इसलिए कि अहले ईमान जानते हैं, मुसलमान ये जानते हैं कि इस बहार की वजह से इजहार खुदा की बहार मिली है। इस बहार की वजह से हमें खुदा का तारुफ हुआ। अगर ये बहार मुस्तफ़ा ना आती तो किसी को पता होता कि वो खुदा है, वो एक है, वो हमारा खालिक है, हमारा राज़िक है, जिंदा करने वाला है, मारने वाला है। ये सब कुछ किसने बताया है? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया कि खुदा है, वो हमारा रब है, उसने पैदा किया, हम सब उसके हैं। आओ उसके दरबार में झुक जाओ, आओ मेरा कलमा पढ़ो तुफलिहू, तो फरमाया कामयाब हो जाओगे। अब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आकर हमें बताया हमारा खुदा वो है, हमें रोज़ी देता है और हमें उसने पैदा किया। अब पैदा करने के बाद हमें मौत देगा, मौत के बाद फरमाया फिर ये जिंदा करेगा, फिर हमारा हिसाब किताब होगा। तो फरमाया जिसके अमाल अच्छे हुए जन्नत है, जिसके अमाल बुरे हुए दोज़ख है। ये बहार मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वजह से है सारी बहारें। ये दुनिया की खूबसूरत, दुनिया की ये खूबसूरती, ये रंगीलियाँ, ये हुस्न शबाब की बहारें, ये सारी रौनकें हुजूर की वजह से हैं। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आला हज़रत फरमाते हैं कि हुजूर नहीं थे तो कुछ नहीं था, हज़रत कुछ नहीं था। हुजूर आए तो दुनिया में बहार आई। अब भी अगर हुजूर ना हो, ज़ाहिरी आपने पर्दा फरमाया है, कब्र अनवर में जिंदा है और उम्मत की रहनुमाई कर रहे हैं, उम्मत पर तवज्जो कर रहे हैं, उम्मत को देख रहे हैं किस हाल में उम्मत है। और हमारा ये ईमान और अकीदा है, हुजूर हमारी हरकत और सकानात से वाकिफ हैं और ये सारी बहारें मुस्तफ़ा की वजह से हैं। अगर हुजूर ना हो तो ये सब बहारें मिट जाती हैं। हुजूर जिंदा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। पर्दा है, ज़ाहिरी पर्दा है, लेकिन गुम्मद हजरा से सबको मुलाहजा फरमा रहे हैं मेरे उम्मती करते क्या है। हुजूर की मोहब्बत ये ईमान की जड़ और ईमान की असल है। हुजूर से ताल्लुक तोड़ना ये ईमान नहीं है, हुजूर से ताल्लुक जोड़ना ये ईमान है, ये ईमान की जड़ है। अल्लामा अकबर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि हुजूर से मोहब्बत रखना ही ये असल ईमान है। अगर हुजूर से ताल्लुक ना रहा, हुजूर से रिश्ता वाबस्ता ना रहा, हुजूर की मोहब्बत ना हुई, हुजूर से इश्क ना हुआ, तो अल्लामा अकबर फरमाते फिर ये जिंदगी बेकार है, ये जिंदगी तो हमारी कुछ भी नहीं है। फिर तूने एक बज़ाहिर तो तूने जिंदगी गुजारी है, लेकिन हकीकत में इस जिंदगी को ये जिंदगी का नाम नहीं दिया जाएगा। इसलिए इस जहान में बेशुमार लोग हैं, चलते फिरते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर दिल में मोहब्बत नहीं तो फिर वो इंसानियत उस मकाम तक नहीं पहुंच सकता, फिर वो मकाम हासिल नहीं हो सकता जो मकसद था, उस मकसद को हम नहीं पहुंच सकते। जब तक हुजूर की मोहब्बत नहीं तो उस वक्त अब हम यहाँ दुनिया में बेशक एक अपना नाम बना लें, दुनिया में अच्छा कहे, लेकिन खुदा और रसूल की नज़र में अगर हम अच्छे नहीं तो बेमकसद है। अहबाब यही अर्ज करना मकसूद है। आओ हम सब एक ही पैगाम लेकर निकलते हैं, गुम्मद हजरा के साए में सब जमा हो जाओ, दीन इस्लाम के मुहाफिज बन जाओ। और जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं सबको ये पैगाम है, आओ बच्चों सारे मिलकर नबी के दीन की तरफ आओ। दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है, ये इंतहाई जरूरी है दुनिया के लिहाज से। ये यहाँ पर कामयाबी के लिए ये इस तालीम की जरूरत है, लेकिन आओ आखिरत का तो शाम तैयार करते हैं, आखिरत के लिए हम तैयारी करते हैं। अल्लाह अकबर। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट हैं, मेरा आपको पैगाम है, आओ बच्चों, अल्लाह ने आपको ज़हीन किया हुआ है,
ذہین بنایا ہے کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا، چاہے اسکول میں ہو چاہے کسی ادارے میں ہو۔ حضرت اساتذہ یہاں پر تشریف فرما ہے، بچے نالائق نہیں ہوتے، کوئی بچہ نالائق نہیں ہوتا، اس لیے رب نے ان کو قوت دی ہوتی ہے، آگے تیار کرنا یہ ہمارے اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کو کس نہج پہ لے کر جانا ہے، کس طریقے پہ لے کر جانا ہے، یہ ہماری اساتذہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بچے کو جو بھی راستہ بتائیں گے بچہ اس راستے کی طرف آئے گا، اور یہی ماحول اگر سکول میں رہا، میلاد مصطفیٰ کا خوبصورت یہ بہاریں ہوتی رہی، انشاءاللہ اسی طرح بچوں کا شوق بڑھتا رہے گا۔ میں مبارک دیتا ہوں یہاں کے اساتذہ کرام کو اور یہاں کے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اس میلاد مصطفیٰ کے ساتھ تعاون کیا ہے اور یہ خوبصورت بزم کا اہتمام کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں، اس لیے کہ آپ نے بچوں کا حوصلہ بلند کیا ہے۔ میلاد مصطفیٰ منا کر آپ نے ان بچوں کو بتا دیا ہے، بچوں آؤ ہم دین اسلام کے محافظ ہیں، ہم ختم نبوت کے مجاہد ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا تعلق دنیا میں ایک ہے، وہ ہے سرکار کی محبت ہے۔ سب لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آپ نے میلاد مصطفیٰ منا کر بچوں کے حوصلوں کو بلند کر کے یہ آپ نے ایک اچھا پیغام دیا ہے کہ ہاں ایسے ہی جب ہمارے گھروں سے، ہمارے سکول سے، ہمارے اداروں سے جب تربیت ہوتی ہے تو انشاءاللہ کل یہ بچے مستقبل کے انشاءاللہ دین اسلام کے محافظ ضرور بنے گے، ختم نبوت کے مجاہد ضرور بنے گے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کس نے پوچھا حضور بتاؤ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضور کے صحابی کوئی عدل میں مشہور، کوئی شجاعت میں مشہور، کوئی اپنی نیکیوں میں مشہور ہے، کوئی صداقت میں مشہور ہے، کوئی بتاؤ ایسی بھی صفت ہے جس میں سارے کے سارے برابر ہوں؟ فرمایا ہاں وہ صفت ایک ہے، حضور سے ٹوٹ کر محبت کرنا، حضور سے ٹوٹ کر محبت و عشق کرنا۔ فرمایا یہ صفت صحابہ سب صحابہ میں پائی جاتی ہے۔ جب بھی حضور کا نام آتا تو فرمایا سر جھک جاتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ حضور کے صحابہ تو حضور کی اداؤں کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ تحقیق میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کہتا ہے نبی کی زندگی کے مطابق جو بھی بندہ اپنی زندگی گزارتا ہے تو فرمایا یہ بھی کامیاب وہ بھی کامیاب ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا جائے تو محبوب کی زندگی جو ہے، محبوب کی بڑی خوبصورت زندگی ہے، حضور کی بڑی خوبصورت زندگی ہے، بڑی حسین زندگی حضور نے گزاری ہے۔ اپنے بھی پرائے بھی گواہی دیتے ہیں۔ جب آپ نے اعلان کیا تو پھر اپنے تو مانتے تھے لیکن پرائے بھی یہ کہتے تھے ہاں 40 سال کا عرصہ جو ہم نے دیکھا ہے، بچپن بھی گزارا ہے، جوانی بھی گزاری ہے، آقا کا جو بھی وقت گزرا ہے ہم نے دیکھا ہے حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم نے دیکھا ہے حضور نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں جب مدینہ پاک میں آیا میں نے چرچا سنا تھا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو بھی اس کو دیکھتا اس کا کلمہ پڑھتا ہے۔ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ جب مدینہ پاک میں آئے آپ فرماتے ہیں جب میں نے حضور کے چہرے انور کو دیکھا میں جان گیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ آپ نے اسی وقت کلمہ پڑھ کر مشرف بسلام ہو گئے۔ آپ نے فرمایا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور پرائے بھی یہ مانتے تھے کہ حضور نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حضور نے کبھی بد اخلاقی نہیں کی، اور ساری جو چیزیں ہیں غیر بھی مانتے جو حضور میں اچھی صفات پائی جاتی تھی۔ حضور امانت دار تھے، حضور کے ساتھ حضور کے پاس مشرکین مکہ بھی مانتے رکھا کرتے تھے کہ ہماری امانت سنبھال کر رکھو، وہ اس اعتماد پر تھے کہ ان سے امانت ضائع نہیں ہوگی۔ یہ حضور کا اخلاق ہے۔ حضور نے تو بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کا اخلاق دیکھ کر، حضور کا پیار دے کر، حضور کا حسن و جمال دے کر جو بھی حضور کے پاس آیا تو وہ محروم نہیں گیا، کلمہ پڑا مسلمان ہو گیا، ساری زندگی حضور کے گن گاتا رہا، یا رسول اللہ بس یہی حسرت ہے آپ کا چہرہ انور ہو اور بس آپ سامنے ہوں اور ہم ہوں آپ کی زیارت ہی کرتے رہے۔ یہ کیا تھا؟ حضور نے اپنے اخلاق سے ان کو متاثر کیا ہے، اپنی باتوں سے متاثر کیا تھا، اچھی گفتگو سے متاثر کیا تھا۔ اور یہاں پر بھی یہ پیغام ملتا ہے، کوئی بھی ادارہ ہو جب تک وہاں کے اساتذہ اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے جب اچھی گفتگو کریں گے اور ان کی اچھی تربیت کریں گے، انشاءاللہ صرف ادارے نہیں کامیاب، پورے معاشرے میں انشاءاللہ کامیابی ہی نظر آئے گی۔ اور پھر اکثر یہ ہوتا ہے ہمارے علاقے میں بھی کہ وہاں کے اساتذہ بڑے اچھے ہیں جی، وہاں کا سکول کا جو طور طریقہ بڑا اچھا ہے جی، ہم نے بچے کو وہاں داخل کرنا ہے، کیا وہاں تربیت اچھی ہوتی ہے، اچھا پڑھاتے ہیں اور اچھا سبق دیتے ہیں، بس یہی وجہ ہے۔ او مل کر یہی سب سے بڑی دعوت ہے بچوں کو دین اسلام کی طرف لے۔ جس طرح یہاں پر ایک مجھ سے پہلے ایک اساتذہ استاد صاحب فرما رہے تھے کہ ہم بچوں کی جو تربیت کریں، کہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں 9th کلاس میں اور جتنی جو بھی کلاسیں ہوتی ہیں، بچہ چھوٹا آتا ہے لیکن بڑی کلاس میں جب جاتا ہے تو نمازی نہیں بنتا، یہ وجہ کیا ہے؟ میں اپنے اساتذہ سے یہی کہوں گا، نماز کا وقت جب ہو جائے، اگر چھٹی لیٹ ہوتی ہے، بعض ادارے میں ایسا کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اساتذہ نمازی نہیں ہوتے، اساتذہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، میں نے بے شمار ایسے دیکھے ہیں الحمدللہ کہ وہ نمازی ہوتے ہیں، با جماعت نماز ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ نماز پڑھتے ہیں ضرور، لیکن ایک ایسی روٹین ہونی چاہیے جب اگر یہاں سکول کے اندر ٹائم ہو چکا ہے نماز کا تو پھر بچوں کو وضو کرا کر جماعت کے لیے ایک ایسا انتظام کیا جائے۔ نمازی تو ہوتے ہیں آپ لوگ، نماز کے پابند ہوتے ہیں، جمعے کے بھی پابند ہوتے ہیں، بے شمار لوگ ایسے جو میرے پیچھے جمعہ پر نماز جمعے کے ادا کرتے ہیں اور 5 وقت کے نمازی ہیں اساتذہ میں سے۔ الحمدللہ بعض اساتذہ کو میں نے دیکھا کہ ان پر محراب بنا ہوا ہے، سکول کے ٹیچر حضرات ہوتے ہیں، لیکن نماز پڑھنے کی وجہ سے پیشانی پر محراب بنا ہوتا ہے، تو خوشی کی بات ہے۔ سکول میں پڑھانے والے ایسا پھر ان کے چہرے پر ایسا نماز کا خوبصورت نشان، نمازی تو ہوتے ہیں لیکن بچوں کو بھی ایسی تربیت اور ایسا طریقہ اپنایا جائے تاکہ بچے بھی خود نمازی، شروع سے جب یہ نمازی بنیں گے انشاءاللہ جو بعد میں کلاسیں ہیں انشاءاللہ خود بخود نمازی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دین مصطفی سمجھنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ مہمان خصوصی جناب محترم حضرت علامہ غلام مرتضیٰ سلطانی صاحب، خطیب اعظم نیو ٹاؤن اسلام گڑھ، میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ اکرام اور دیگر اداروں سے آئے ہوئے میرے اساتذہ اکرام، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ سب سے بڑی بات ہے جس کے وسیلے سے ہم آباد ہیں، سب سے بڑی بات یہ ہے جس کے وسیلے سے ہم آباد ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے خالق کائنات نے کل کائنات کو تخلیق کیا۔ اب وقت تو کافی ہو چکا ہے، آپ بیٹھے رہے، دھوپ بھی ہے، موسم کی بھی بات تھی، لیکن چند الفاظ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ نے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شاید
انہی چند الفاظ کے صدقے اللہ تعالیٰ میری بھی کوئی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پیدا فرمایا تو دنیا میں تشریف لاتے ہی دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ کائنات میں خوشیاں ہی خوشیاں، ہر سو نعرے آزادی کے اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ان نعروں کو بحال رکھا جائے اور ہم ان کے دیے ہوئے احکامات جتنے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ان پر ہم عمل کریں۔ اس کی اشد ضرورت ہے، اور اس کے لیے موجودہ دور میں اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ ہے ہمیں ختم نبوت کے بارے میں اپنے آپ کو قائم رکھنا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ یاد رکھیں، کوئی آدمی، کوئی بھی فرقہ آپ سے کوئی بات کرے تو آپ کہیں نہیں جی بس تاجدار ختم نبوت صرف اور صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ ہوگا نہ آئے گا۔ اسی کے ساتھ میں اپنے قابل قدر مہمان خصوصی جناب حضرت علامہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، اور جو دوسرے اداروں سے میرے سنگی، میرے دوست، میرے کلاس فیلو بھی آئے ہیں، تو ان کا میں انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ اس محفل میں شامل ہو کر اس رونق کو دوبارہ بخشا۔ میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، والسلام، مہربانی۔ علی محمد وعلی آل محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل ملوم لک۔ اس کی مقبولیت کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما۔ میرے اللہ، جس قدر بھی یہاں کے اساتذہ نے میلاد مصطفیٰ کا انتظام، خوبصورت انتظام کیا، تعاون کیا، اللہ سب کے تعاون کو اپنے حضور مقبول فرما، اس ادارے کو کامیاب بنا، یا اللہ کامیابیاں نصیب فرما، یہاں کے اساتذہ کو، بچوں کو صحت تندرستی، جان و ایمان کی سلامتیاں نصیب فرما، یہاں کے جتنے بھی پڑھانے والے اساتذہ ہیں اللہ سب کی خیر فرما، روحانیت عطا فرما، ہر مشکل سے محفوظ فرماتے ہوئے اپنا فضل سے کرم فرما، یا اللہ مستقبل میں کامیابیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی ان بچوں کو کامیابیاں نصیب فرما، دین و دنیا کی ہم سب کو عظمتیں نعمتیں عطا فرما، دین و دنیا کے رسوائی سے محفوظ فرما، اپنا فضل سے کرم فرما، رحمتوں برکتوں کا نزول فرما، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، دین اسلام کی محبت نصیب فرما، اس کے رسول عطا فرما، میرے اللہ خاص بالخصوص دین نبی پڑھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ذوق و شوق عطا فرما، ان بچوں کو ناموس رسالت کا محافظ بنا، ختم نبوت کا مجاہد بنا، حافظ قرآن بنا، قاری قرآن بنا، دین کا عالم بنا، بعمل عالم بنا، اور مائل سنت کے دار فرما، یہاں پر جتنے بھی اساتذہ پڑھا رہے ہیں اللہ سب کے گھروں پر رحمتوں کی برکتوں کا نزول فرما، سب کی انتظاموں کو، دعاؤں کو اپنے حضور مقبول فرما، یا اللہ جس قدر بھی ان لوگوں نے تعاون کیا میلاد مصطفیٰ میں، جس نے بھی حصہ ڈالا، اللہ سب کے حصوں کو مقبول فرماتے ہوئے اللہ رزق میں مزید برکت نصیب فرما، حلال رزق نصیب فرما، حرام لقمے سے محفوظ فرما، اپنا فضل سے کرم فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم یا جمیل تجملت بالجمال والجمال فی جمال جمالک یا جمیل، اللہم اجعل التوفیق رفیقنا والصراط المستقیم طریقنا، اللہم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ کریمہ ببخشا برحال ماں کے ہستم اسیری کمندی ہوا، ندار مغارستو فریاد رستو ہی آسیاں را خطا بخش بس، لی غمست نطفی بہا حر الوداء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرقبہ وبناہم والفاتمہ، صلی اللہ علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔